محرم کو سوال کیا تھا، بس اس سے پھر سوال کے جواب میں جو سلسلہ شروع ہوا تو چلتا ہی گیا، خدا کے چناؤ کا، خدا کے انتخاب کا۔ تو کل جہاں پہ بات کو روکا تھا جناب عبد المطلب اور ان سے آگے جناب ابو طالب۔ عبد المطلب نے مالک نے ابابیل بھیج کے اسلام عبد المطلب واضح کیا اور اپنے حبیب کا نکاح پڑھوا کے ایمان ابو طالب واضح کیا۔ میں نے کل گزارش کی تھی جتنے دوست موجود تھے، ابابیل کعبہ بچانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بھائی محمد علی آپ ہمارے مرحوم بھائی کے بیٹے ہیں، اس رشتہ سے بھتیجے بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ کہ میں نے کل ایک نیت نظری اپنے نمونے پہ سامنے رکھا تھا کہ ابابیل کعبہ بچانے نہیں آئے تھے، کیونکہ کعبہ اگر بچانا مالک کو مقصود ہوتا تو کعبہ پھر 8 عام الفیل کو پھر بارشوں سے گرا ہے، پھر 31-32 عام الفیل کو پھر گرایا جب حجر اسود گر گیا تھا، اور پھر لڑائی پڑی تھی قبیلوں میں کہ حجر اسود کون اٹھا کے رکھے۔ اس کے بعد پھر یزید نے 64 ہجری میں آگ برسائی تھی کعبہ، اس کے بعد 72 ہجری میں حجاج بن یوسف نے گرایا تھا، اس کے بعد 312 ہجری میں اس کا نام کرامت تھا، بحرین کا رہنے والا تھا، اس نے گرایا تھا اور حجر اسود چھپا کے بحرین لے گیا تھا، اور 20 سال وہاں پڑا رہا تھا۔ 20 سال کے بعد عباسی حکومت نے جرمانہ ادا کر کے حجر اسود پھر واپس لے آئے تھے۔ اگر مالک نے کعبہ ہی بچانا تھا تو پھر ابابیل کیوں نہ بھیجے؟ مالک نے ابابیل کعبہ بچانے کے لیے نہیں بھیجے تھے، مالک نے ابابیل بھیجے تھے اسلام عبد المطلب واضح کرنے کے لیے۔ کہ عبد المطلب نے کہہ دیا تھا نا کہ مالک اس گھر کو بچا لے گا، تو اب عبد المطلب کی بات سچ ثابت کرنے کے لیے مالک نے ابابیل بھیجے تھے۔ اور ایک نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا پیغمبر گرامی کا، باقی 12 نکاح پیغمبر نے اپنے خود پڑھے۔ اگر 12 نکاح ساجد بھائی اللہ آپ کو صحت و سلامت دے، آپ کے مرحوم بابا کے مالک درجات بلند فرمائے۔ ہم دعا مانگتے رہتے ان کا حق ہمارے کندھوں پہ، آپ پہ احسان نہیں کرتے، ان کا حق ہمارے کندھوں پہ ہے کہ وہ ہمارے عزادار اور مولا کے حسینی اور مجلس کی زینت تھے۔ تو ایک نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا پیغمبر کا، بعد میں ابو طالب 10 بعثت کو وفات پا گئے۔ اس کے بعد اہل سنت بھائیوں کی روایت کے مطابق آقا نے 12 شادیاں اور کی، کسی ایک سے اپنا کوئی نکاح نہیں پڑھوایا، سارے خود پڑھ لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، میں نے کل چیلنج کیا تھا، استاد محترم بھی بیٹھے تھے، سارے اہل سنت بھائی، کبھی کسی نے کسی صحابی کے بارے میں سنا ہو کہ وہ نکاح خان محمد ہے؟ کوئی حالانکہ 12 نکاح اور ہوئے، 12 نکاح اور ہوئے ہیں جناب ابو طالب کی وفات کے بعد، 12 شادیاں اہل سنت بھائیوں کی روایت کے مطابق کی ہیں پیغمبر نے۔ چلو 10 تو اہل تشیع کے نزدیک بھی اور کی، 11 تو شیعہ بھی مانتے کہ 11 شادیاں تھیں، چلو 10 نکاح تو اور کیے ہیں۔ چلو جناب ابو طالب نہیں تھے تو پیغمبر کسی اور صحابی سے بڑھوا دیتے۔ 10 یا 12 نکاح آقا نے خود پڑھ ڈالے، کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ رسول کا سیغہ نکاح پڑھے۔ سارے خود سارے میرے آقا نے خود پڑھ ڈالے ہیں۔ تو جو پہلا نکاح تھا وہ بھی میرے آقا خود پڑھ سکتے تھے، خود میرے آقا کو خطبہ نکاح بھی آتا تھا اور سیغہ نکاح بھی آتا تھا جو پہلا نکاح ہوا تھا۔ لیکن میرے سردار نے اپنے سردار جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ میرا نکاح پڑھ دیں تاکہ میرا نکاح پڑھنے سے بے ایمان پہ آپ کا ایمان ثابت ہو جائے۔ قیامت تک کوئی بے ایمان جب سوچے گا نا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ نکاح خان مصطفیٰ تھے۔ اور نکاح ہمیشہ اپنے سے بہتر بندے سے پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے کل مالک سے معافی مانگ کے کہا تھا کہ میں نہیں کہتا، ہماری ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ سردار رسالت ہے، لیکن سردار رسالت نے خود اپنے سے بہتر ابو طالب کو سمجھا۔ ہم تو نہیں کہتے، ہمارے تو بس مالک سوری، ہم نہیں کہتے آپ کا حبیب آپ کے بعد برتر ہے، افضل ہے، سب سے افضل ہے، آپ کا محبوب آپ کی ذات کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن نکاح پڑھواتے ہوئے میرے سردار نے اپنے سے افضل سمجھا اپنے چچا کو۔ نکاح کون سے پڑھایا جاتا ہے؟ اپنے سے بہتر سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ نکاح خان مصطفیٰ سے مالک نے ہمیں 12 امام عطا فرمائے۔
جس سے اپنا کام لیتا ہے مالک چن لیتا ہے. آل عمران کو مالک نے چنا, آل عمران کو مالک نے چن لیا. دنیا پھر دوڑتی رہی, بھاگتی رہی, مکرتی رہی, پتہ نہیں کون سا عمران مراد ہے, لیکن قرآن کی آیت واضح ہے. اور جتنا اس آل عمران نے خدا کے دین کے لیے کام کیا ہے, اتنا تو 1,24,000 نبی بھی نہیں کر سکے. بلکہ میں یوں کہوں 1,24,000 کی محنت کو بچا لیا اولاد ابو طالب نے. عمران کی اولاد نے 1,24,000 کی محنت کو بچا لیا. اور دنیا کو ابھی بھی شک ہے, پتہ نہیں کیسے عمران کو چنا تھا, وہ عمران کوئی اور تھا. اور یہ دشمن کے ساتھ ہے, چونکہ ہم بھی پھر اس میں گر گئے نا, ہم اس رنگ میں رنگے گئے کہ ہم بھی جب بولتے ہیں ابو طالب ہی بولتے ہیں. یہ کنیت مخالف نے مشہور کی تھی اصل نام چھپانے کے لیے, کہ اصل نام عمران کا لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو, تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس عمران کی اولاد اللہ نے چن لی تھی. ابو طالب ابو طالب ابو طالب, پھر ہم بھی لگ گئے جناب ابو طالب. در حقیقت یہ سازش دشمن کی تھی کہ عمران نام پہ پردہ ڈالا جائے, تاکہ کائنات کو پتہ نہ چلے کہ کس عمران کی شان میں مالک نے قرآن میں سورہ آل عمران نازل فرمائی ہے. چھپانے کے لیے عمران نام چھپا کہ سورہ آل عمران کس کی شان میں آئی, اور کوئی عمران نہیں جس کی شان میں مالک نے پوری سورت نازل کی. اس عمران سے مالک نے ہمیں 12 معصوم امام عطا فرمائے, اور ہمارا پہلا امام. دنیا ساری مانتی ہے, کیا مانتی ہے, ہر کسی کے اندر کے اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا مانتی ہے, لیکن ہم مانتے ہیں, زمانہ مانتا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں. دنیا کیا مانتی ہے مجھے نہیں پتا. ہر کوئی کہتا ہے یہ ستواڑے نالو ڈھیر مانتے ہیں. اچھا کسی بھائی سے پوچھ لیں, او جی تسی آل رسول انہاں کا ستواڑے نالو ڈھیر مانتے ہیں, بھئی کیا ڈھیر مانتے ہیں, کیا زیادہ مانتے ہیں؟ بس ایسے بات ہی بات ہے, حقیقت کچھ نہیں ہے. اگر ڈھیر مانتا, اگر تو کبھی ڈھیر مانتا, ہم سے زیادہ علی کو تو مانتا, تو پھر جب یا علی کہا جاتا تیرے اندر خیال نہ پیدا ہوتا کہ یا علی کہنے والا شیعہ بول رہا ہے. اگر تو بھی مانتا تو پھر کبھی تو کہتا اس نے یا علی کہا ہے سنی ہوگا. کبھی ایسا سنا ہے کہ کسی نے یا علی کہا اور اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ یہ سنی ہے؟ یا اچھا یا علی سنی بھی بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں شیعہ ہے. ہم نے ایسا مانا, ہم نے مولا کو ایسا مانا, اتنا مولا کے در کے نوکر بنے اور جھکے اور کٹے اور مرے اور جلے. ہم نے اتنی قربانیاں دی مولا کے نام پہ کہ سنی بھی بول دے یا علی تو کہتے ہیں شیعہ کہہ رہا ہے. دنیا مانتی ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں, دنیا مانتی ہے کہ ہم علی کو ماننے والے ہیں, اور ہم ہی دنیا سے منواتے ہیں آج محمد کے اس مشن کو. ورنہ تو دنیا بس ٹھیک ہے, وہ زبان ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ مانتے ہیں. اچھا کیا مانتے ہیں بھائی, کیا مانتے ہیں آپ یا علی کو؟ بس زیادہ مانتے سے آگے کچھ نہیں کہ مانتے کیا ہے. امام مانتے ہیں, نہیں جی امام تو ہمارے 4 ہیں. ہم علی کو زیادہ مانتے ہیں, آپ تو مانتے کیا, امام مانتے ہو؟ نہیں جی امام تو ہمارے 4 ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی. اچھا تو مانتے کیا ہو؟ یہ ہمارے مصلی کے امام ہیں, ہمارے مصلی کے امام ہیں. بھائی دیکھنا ہمارے مصلی کے امام ہیں. مصلی کا امام وہ ہوگا جو کائنات میں سب سے پہلے بچھنے والے مصلی پہ کھڑا ہوا ہوگا. سب سے پہلے جب خدا کا مصلی بچھا ہوگا, جب خدا کی عبادت کے لیے کوئی مقام بنا ہوگا, جو سب سے پہلے سجدہ کرنے والا تھا اس کو مصلی کا امام کہا جا سکتا ہے. امام اعظم پیدا ہوئے 80 ہجری میں, امام مالک پیدا ہوئے 85 ہجری میں, اور باقی اگلے 2 امام اس سے بھی بعد والے ہجریوں میں. تو جب مصلی کو بچھتے ہوئے 80 سال ہو گئے تھے, اس وقت جو آیا وہ مصلی کا امام کیسے بن سکتا ہے؟ 80 سال گزر گئے مصلی بچھتے ہوئے. ہاں مصلی کا امام وہ بن سکتا ہے جس نے سب سے پہلے مصلی بچھایا, جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا. بلکہ میں یوں کہوں, ساری بات چھوڑ کے کہوں, مصلی کا امام وہ ہو سکتا ہے جس نے مصلی پہ سجدے میں سر کٹوایا. وہ مصلی کا امام ہوگا جس نے مصلی پہ سر دی, قربانی دی, جس کو مصلی پہ ضربت لگی. ان کا مصلی کہاں جائے گا؟ ہم مصلی کے امام مانتے ہیں اور امام آگے مانتے ہیں. نہیں میرا بھائی نہیں, جھوٹے دعوے نہیں, دلیل ہونی چاہیے. ہم مانتے ہیں نا, ہم اللہ اور رسول کے بعد پھر سب سے افضل مانتے ہیں. ہم پہ پرچے ہوتے ہیں, ہم پہ FIR ہوتی ہیں, نبیوں سے افضل علی کو
مانتے ہیں، اس بات پہ ہم پہ پرچے ہوتے ہیں، FIR ہوتی ہے، نبیوں سے افضل کہتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں FIR دینی ہے تو دے دیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے حبیب کے بعد علی آدم سے افضل ہے، علی نوح سے بھی افضل ہے، علی ابراہیم سے بھی افضل ہے، علی موسیٰ سے بھی افضل ہے، علی عیسیٰ سے بھی افضل ہے، علی 1,24,000 سے افضل ہے۔ منوایا میرے آقا نے، منوایا۔ ہم نے مانا ایسا نہیں مانا، مالک نے ہمیں ہمارے لیے جو چناؤ کیا، اور ہم مانتے کیوں افضل ہیں؟ دیکھنا ہم کیوں افضل مانتے ہیں۔ ہمارے پاس جو چھوٹی سی دلیل ہے، ویسے بڑے دلائل ہیں ہمارے پاس جو سب سے چھوٹی سی دلیل ہے، جو تیرے عقل کے مطابق ہے، تیری سطح ذہنی پہ ہے، تیری مائنڈلی اپروچ کے مطابق ہے، میں وہی بول دیتا ہوں۔ کائنات میں ایک ہمارا امام ہے، ایک ہمارا امام ہے جو دنیا میں آیا تو بھی خانہ خدا میں، دنیا سے گیا تو بھی خانہ خدا۔ دنیا میں آیا تو بھی اللہ کے گھر میں، دنیا سے گیا تو بھی اللہ کے گھر سے۔ جیسے علی کی پوری زندگی خدا کے 2 گھروں کے درمیان گزر گئی، ایک گھر سے علی چلا، ایک گھر میں جا کے علی دنیا سے چلا۔ ایک امتیاز ہم کیوں افضل مانتے ہیں؟ کوئی نبی یہ نہیں کر سکا بھائی، نبی نہیں کر سکا، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ جس نبی کی ماں بیت المقدس میں موجود تھی، گھر سے آنا اور بات ہے، گھر سے بلایا جانا اور بات ہے۔ جس نبی عیسیٰ کی ماں جناب مریم بیت المقدس میں موجود تھی، اور تھا بھی خدا کا معجزہ، بغیر باپ کے عیسیٰ بھیج رہا تھا، اور مریم پریشان تھی کہ مجھ پر مشکل وقت آ گیا، اب کہاں جاؤں، میرا تو کوئی گھر بار ہی نہیں سوائے اللہ کے گھر کے۔ مالک نے کہا گھر بار ہو یا نہ ہو، کھجوروں کے جھنڈ میں چلے جا، میرے گھر میں صرف علی آ سکتا ہے۔ فلاں بھی مسجد میں شہید ہوا، فلاں بھی۔ اچھا جانا دنیا نے دکھا دیا، آنا تو آج تک کوئی نہیں دکھا سکا، آنا کوئی نہیں دکھا سکا کہ کوئی آیا اللہ کے گھر میں۔ چلو جانا پھر روایتیں بنا ڈالی، فلاں بھی مسجد میں شہید ہوا، فلاں بھی مسجد میں۔ اچھا آج میں کہتا ہوں وہ اصحاب رسول کا تو مقام ہی بلند ہے، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں اصحاب پیغمبر پہ ہماری جان قربان ہے۔ میں علامہ ناصر شہید کا وہ جملہ کہہ دوں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اچھا میں متقدمین کو یاد اس لیے رکھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہے جو احسان فراموش نہیں۔ موشن تھے ہمارے وہ مولا کے نوکر تھے، ان کا ایک جملہ کہہ دے تو وہ کہتے ہیں اس پہ لاکھ کروڑ لعنت ہو جو صحابہ رسول کو نہیں مانتا۔ وہ فرماتے ہیں اس پہ کروڑوں لعنتیں ہوں، لاکھوں لعنتیں ہوں، اس کے باپ پہ بھی لعنت ہو، اس کے دادا پہ بھی لعنت ہو، اور سب پہ لعنت ہو جو اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتا۔ اور آگے شہید فرماتے تھے اس پہ اربوں لعنتیں ہوں، اور اس کے باپ پہ کھربوں ہوں جو کسی برے کو صحابی رسول کہتا ہے۔ برے کو نہیں مانتے، ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے۔ مقام برق یہی ہے کہ خون راضی ہو، مقام برق یہی ہے کہ خون راضی ہے، خوش نصیب ہے وہ جس پہ رسول راضی ہو۔ ارے جسے بھی کہو مان لوں گا میں، مگر فقط شرط یہ ہے کہ پہلے بدور راضی ہو۔ توجہ فرمائیے آپ، ہاں ہم صحابہ رسول پہ لاکھوں جانیں قربان ہیں، لیکن برا تو کوئی صحابی ہو نہیں سکتا نا۔ کسی برے کو صحابی کہنا یہ بری بات ہے۔ ہاں پیغمبر کے صحابہ کی شان الگ ہے۔ بھائی محمد علی میں نے کل کہا تھا ناموس صحابہ کا بل پاس کروا کے آپ نے صحابہ کی عزت نہیں کی، آپ نے الٹا توہین کی۔ بل پاس ہونے سے یا پرچے کاٹنے سے یا توہین صحابہ کا پرچہ دینے سے کوئی عزت تھوڑی کرے گا۔ نہیں، صحابہ کا ایسا کردار پیش کرو کہ لوگ عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ پرچے دینے سے کوئی کون کی عزت؟ اچھا بلیک میل کر کے کوئی عزت نہیں ہے کسی، پرچہ دے دو جو توہین صحابہ کرتا ہے۔ نہیں، پیغمبر کے صحابہ کی کوئی توہین کرتا ہی نہیں ہے، اور جو کرتا ہے وہ برا ہے، اس پہ لعنت ہے، لیکن برا کوئی صحابی نہیں ہے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے، اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا
جو اللہ کے گھر میں ہے اللہ کے گھر سے گیا. اچھا جو بھی گیا جناب آدم سے لے کر. اب میں بات تھوڑی آگے بڑھانے لگا لیکن مبالغتاً بڑھانے لگا, اپنے عقیدت کے زور میں بڑھانے لگا ہوں. آقا سردار دو جہاں سے میری معذرت ہے اس لیے کہ ظاہری طور پہ ہوا یہی جو میں پڑھنے لگا ہوں, حقیقت یہی ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. مدینہ والا سردار راضی رہے. آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر آج تک جو بھی دنیا سے گیا یا تو افسوس کے ہاتھ ملتا ہوا گیا, ارمانے گیا, یا چپ کر کے گیا, کچھ بتایا نہیں کہ میں کیسے جا رہا ہوں. جو بھی گیا دنیا سے افسوس کے ساتھ گیا یا چپ کر کے چلا گیا, ہمیں نہیں بتایا کہ میں کیسے دنیا سے جا رہا ہوں, میرا مائنڈ کہاں کھڑا ہے. کائنات عالم میں اور کائنات خدا میں بعد ہمارا امام ہے جس نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ وفزت برب الکعبہ. دنیا والوں میں علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے. دنیا سے جاتے ہوئے کامیابی کا اعلان کیا تو ہمارے مولا جی, اور کوئی نبی بھی اعلان نہیں کر سکا جیسے امام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب دنیا بھی ہم مانتے ہیں, اگر تو مانتا ہوتا تو پھر تفریق نہ, تو مانتا ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ یہ شیعہ ہے, جبکہ مشاہدہ یہی ہے کائنات میں کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کے چلے جائیں, اس پوری آبادی میں چلے جائیں, پیر کوٹ صدانہ سادات سردار ہیں, اللہ ان کی سرداریاں کہتے ہیں, باقی جو قومیں سارے سادات کا احترام کرتے ہیں. اچھا دیکھنا کسی بازار مارکیٹ کسی گلی محلے سے گزر جائیں, کسی دروازے پہ دیکھ لینا انجان بندہ گزرتا ہے, جب دریا کے کنارے سے کوئی آتا ہے, اچھا وہاں پہ عطیہ پائن تن پاک لکھا ہوگا, کوئی کتبہ پھٹی لگی ہوگی نا گیٹ پہ, اوپر لکھو گا عطیہ پائن تن پاک, وہ دریا کا رہنے والا کہے گا گھر شیعوں کا ہے. وہ کہے گا گھر شیعوں کا جو کہ عطیہ پائن تن پاک لکھا ہوگا. بھائی تو نے دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ پائن تن پاک کا عطیہ شیعہ لکھتا ہے, پھر تو کیا مانتا ہے؟ اگر تو مانتا ہوتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کسی سنی بھائی کا گھر ہے, کیونکہ ہم سارے پائن تن پاک کو ماننے والے ہیں. اچھا مولا کا علم دیکھ لیا چونکہ علم منسوب ہے شیعوں کے ساتھ, اچھا علم والا گھر دیکھا کہا گھر شیعوں کا ہے. اچھا آذان سنی محمد الرسول اللہ ہو گیا, جب آذان علی ولی اللہ کا آذان شیعوں کی ہے. جب کلمہ سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا علی ولی اللہ کا کلمہ شیعوں کا ہے. اچھا دیکھنا مسجد کے دروازے پہ پائن تن پاک کے نام لکھ دیں محمد علی فاطمہ حسن حسین, یا علی مدد لکھ دیں, گزرنے والا کہے گا مسجد شیعوں کی ہے. یہ قرآن کریم پڑھا, یہاں ٹائٹل اٹھا کے دیکھنا, ٹائٹل پہ کسی بچے نے لکھ دیا ہوگا یا علی مدد, وہ دیکھے گا کھولنے والا کہے گا قرآن کسی شیعہ نے رکھا ہے. بھائی اگر تو مانتا ہے علی کو تو پھر تیرے اندر یہ کیوں آتا ہے کہ یہ بھی شیعہ کا یہ بھی, یعنی جہاں جہاں علی کا نام آتا ہے تو ہمیں دیتا جاتا ہے کہ یہ بھی شیعہ کا یہ بھی شیعہ کا. اچھا آپ یہاں سے گزرے, وہ پانی کا کٹ ہے, بڑی وہاں پر ان کا اڈا بندہ کھڑا ہے جہاں سے گزر کے آتے ہیں, وہاں بڑی گیدرنگ ہے, بڑا رش ہے. اچھا رات کا وقت اور کوئی بندہ ریڑھی چڑھنے لگے پانی کراس کرنے کے لیے, وہاں جو گندہ گاڑیاں کھڑی ہیں, اور جیسے میرے منہ سے نکلتا ہے فی البدی یا علی, آپ اندھیرے میں کہہ لینا یا علی, وہ آپ کو دیکھ نہیں رہا لیکن کہے گا کوئی شیعہ جا رہا ہے. جہاں پہ یا علی کا نام آتا جائے گا تو منسوب کرتا جائے گا شیعوں کے ساتھ شیعوں کے ساتھ شیعوں کے ساتھ. مجھے تو اعتراض نہیں ہے, ہم تو خوش قسمت ہے, لاکھ لاکھ شکر اور کروڑا شکر ہے, لیکن اگر یہ سارا کچھ شیعہ ہے تو کیا مانتا ہے؟ تو اپنا بتا نا کہ جس نے یا علی کہا وہ بھی شیعہ, جس گھر پہ یا علی لکھا وہ بھی شیعہ, جس بچے کا نام ان کے نام پہ وہ بھی شیعہ, جس مسجد پہ ان کے نام وہ بھی شیعہ, جس گھر پہ ان کا نام وہ بھی شیعہ, جس کلمے میں ان کا نام وہ بھی شیعہ, جس آذان میں ان کا نام یہ بھی شیعہ, جس قرآن پہ ان کا نام وہ بھی شیعہ, سارا تو شیعوں کے ساتھ ہو گیا. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن تو سوچ اپنا کیا کرنے لگا ہے, آگے دیکھ کیا چلنے لگا ہے. میرے مولا صادق آل محمد نے فرمایا لما خلق اللہ الماء کتب علی مجراہا, اللہ نے جب پانی کو خلق کیا اس کے جاری ہونے کی جگہ پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. لما خلق اللہ السماوات, اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا, کتب علی اتباع کیا, ہر آسمان پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. لما خلق اللہ العرش, اللہ نے عرش کو خلق کیا, کتب علیہ, اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. لما خلق اللہ اللوح, اللہ نے لوح کو خلق کیا, اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. لما خلق اللہ القلم, اللہ نے قلم کو خلق کیا, کتب علیہ, اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. لما خلق اللہ الجبرائیل, اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا, کتب علی جبینہ, اس کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ.
لما خلق اللہ المیکائیل، اللہ نے میکائیل کو خلق کیا، کتب علی ادنیتہ، اس کے بازوؤں پہ پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لما خلق اللہ الکرسی، اللہ نے کرسی کو خلق کیا، کتب علی اکمامہ، اس کے بازوؤں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک دفعہ زمین پہ آنا پھر آسمان پہ چلتے، لما خلق اللہ الجبال، اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا، کتب علی رؤوسہا، اس کی چوٹیوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لما خلق اللہ الارضین، اللہ نے زمینوں کو خلق کیا، کتب علی اطباقہا، 7 زمینوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لما خلق اللہ الجنان، اللہ نے جنت کو خلق کیا، کتب علی بیوتہا، اس کے گھروں پر لکھا، وعلی اشجارہا، اس کے درختوں پہ لکھا، وعلی اوراقہا، اس کے پتوں پہ لکھا، وعلی اسمارہا، اس کے پھلوں پہ لکھا، وعلی ابوابہا، اس کے دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں جہاں پہ میرے مولا کا نام آتا جائے تو بولتا جائے یہ بھی شیعہ وہ بھی شیعہ، یہ بھی شیعوں کا وہ بھی شیعوں کا۔ قیامت کا دن ہوگا، مشکل میدان ہوگا، تو پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا، جنت کے دروازے کے سامنے جائے گا، وہاں علی کا نام لکھا ہوگا، تجھے رو کے کہنا پڑے گا یہ جنت شیعوں کی۔ علی کے ساتھ رکھ لے، سارے شیعوں کے نہ بنا، ان کے تو بنے بنائے، شیعوں کے تو بنے بنائے رشتے ہیں بھائی، تھوڑا تو بھی رکھ لے، اس لیے کہ کل جہاں پہ نام آئے گا پھر تجھے یہ جملہ نہ بولنا پڑے کہ یہ تو شیعوں کا ہے، نہیں علی تیرا بھی ہے۔ چلو تو پہلا نہ مان تو چوتھا مان لے، پہلا نہ مان چوتھے مقام پہ مان لے، لیکن ماننے کی ایک شرط ہے، ماننے کی ایک شرط ہے۔ بابا جی اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا لیکن وہاں جا کے چھوڑ گیا۔ ماننے کی ایک شرط ہے، شروع سے زاویہ غلط ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے 5,500 حدیث لکھنے والے رائٹر کو مارا۔ چلو میں بول دیتا ہوں، ابو ہریرہ کو حضرت عمر فاروق نے 2 دفعہ مارا۔ حضرت ابو ہریرہ جس سے اہل سنت بھائیوں نے 5,500 حدیث لی ہے، حضرت ابو بکر صدیق 23 سال ساتھ رہے پیغمبر کے ساتھ، 23 سال حضرت ابو بکر صدیق رہے، 314 حدیثیں دی۔ جس کا 23 سال کا ساتھ ہے 314۔ حضرت عمر فاروق ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، 11 سال مدینے والے، کچھ مکے والے سال بھی ملائے، 250 کے قریب حدیثیں۔ امیر المومنین مولا علی 23 سال کا ساتھ، 513 حدیثیں۔ جناب زہرا جو گود پیغمبر میں پلی، صرف 9 حدیثیں۔ اور جس کا اسلام سارا اسلام صرف 2.5 سال تھا، 5,500 حدیثیں۔ زاویہ غلط ہو گیا، صادق میں شروع سے زاویہ غلط ہو گیا۔ 5,500 حدیث حضرت ابو بکر صدیق بیان کرتے، ہم ماننے کے لیے تیار تھے کیونکہ 23 سال کا ساتھ تھا۔ حضرت عمر فاروق بیان کرتے، ہم ماننے کے لیے تیار تھے۔ حضرت علی مولا بیان کرتے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 18 سال کا ساتھ ہے جناب زہرا کا اپنے بابا کے ساتھ، بی بی بیان کرتی، ہم ماننے کے لیے تیار تھے۔ جس کا اسلام ہی 2.5 سال ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے 2 دفعہ لٹریشن کی، ایک دفعہ رسول کے زمانے میں اس کی عادتوں کی وجہ سے، میں اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے دکھانے کا پابند، اور پھر جب اس کو گورنر بنا کے بحرین بھیجا، اس نے وہاں مال و دولت اکٹھا کیا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر بحرین سے بلا کے مارا۔ اس نے کہا کہ مجھے لوگ تحفے دے رہے ہیں اس لیے میں امیر ہوتا جا رہا ہوں، لوگ مجھے گفٹ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر ایک گفٹ میری طرف سے بھی لے لمحہ پا دیتا، اور اچھا خاصا مارا حضرت عمر فاروق نے۔ اچھا زاویہ کہاں سے غلط ہوا؟ زاویہ کہاں سے غلط ہوا؟ اس کو حضرت عمر فاروق نے مارا برا سمجھ کے، برا تھا تو مارنا اچھے کو۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت کتنی بلند تھی، کیوں مارنا تھا اچھے کو؟ برے کو مارا نا۔ مجھے ارمان یہ ہے کہ مسلمان نے اس مار کھانے والوں کو بھی رضی اللہ پڑھا، مارنے والوں کو بھی رضی اللہ پڑھا۔ مار کھانے والا بھی رضی اللہ ہو گیا اور مارنے والا بھی رضی اللہ ہو گیا۔ آپ مارنے والے کو حق کہیں گے یا مار کھانے والے کو حق کہیں گے؟ کیا ہوگا؟ رضی اللہ تو ہوتا ہے نا کہ حق پہ ہوتا ہے، اب رضی اللہ کہ اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ اللہ راضی ہو جاتا تو حضرت عمر فاروق نے کیوں مارنا تھا؟ بھائی آپ اللہ کے راضی ہونے کی بات کرتے ہیں، اس پہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خود راضی نہیں ہے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس رضی اللہ پہ تو وہ خود راضی نہیں ہے، اور میں نے وہاں سے لے لیا، دونوں کو رضی اللہ پڑھ دیا۔ میرا زاویہ میری لائن ہی شروع سے غلط ہو گئی ہے، اس لیے الجھا دیا گیا مسلمان کو
کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، علی مولا کو چوتھا مان لے، لیکن جب چوتھا خلافت راشدہ چوتھے مقام پہ اپنے صدق کے دل سے مان لے تو پھر یا ان کو رضی اللہ پڑھ یا ان کے مقابلے میں آنے والے کو رضی اللہ پڑھ۔ اگر یہ خلیفہ راشد ہے تو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے پھر وہ راشد نہیں ہے، زاویہ غلط ہو گیا۔ مان علی کو جتنا مان سکتا ہے ماننا تیرے نصیب میں جو ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم نے مانا تو دل سے مانا، پھر جو اس کے مقابلے میں آیا ہم نے اس کو نہیں مانا اور رہ مانیں گے کیا مت اگر مار مار کے فنا کر دو ہم نے نہیں مانا، قتل کر دو ہم نے نہیں مانا، ہمارے گھر جلا دو ہم نے نہیں ماننا، ہمارے پرچے دے دو جیل بھجوا دو ہم نے جب ماننا ہی نہیں تو کیا ماننا ہے۔ چون دیا گیا، ہمارے خون سے گارے بنا کے دیواریں اٹھائی گئی، لیکن ہم علی والے ہیں، ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں، ہم حق کو حق ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں ہمیں کردار نظر آتا ہے، کردار کی بلندی ہم عام چلے جاتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے اولاد ابو طالب سے ہمیں 12 امام عطا فرمائے اور ہمارا امام بیت اللہ میں آیا، بیت اللہ میں اللہ کے گھر سے دنیا سے گیا اور پھر بعد میں مولا تک جتنے معصوم امام عطا فرمائے اور ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے جتنے امام عطا فرمائے سید عطا فرمائے، ہمارے رسول کو ماننے والے، سادات کو ماننے والے ہیں بھائی، سادات کو ماننے والے ہیں۔ اور باقی دنیا جو سادات کو چھوڑ کے پیچھے ہٹی، میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے چونکہ یہ آتے ہیں مجھے سننے کے لیے، میں کوشش کرتا ہوں ان کے حصے کے 2-4 جملے ضرور بول دیا کروں تاکہ ان کا حصہ بھی مجلس میں شامل ہو جائے حسین مولا کی لسٹ میں۔ باقی سب مسترب رہے، قول بدلتے رہے، ہمارا جو علی کا قول ہے 12ویں کا قول وہی ہے، تو میرے مولا علی کی سیرت ہے 12ویں کی وہی ہے۔ بھائی دیکھنا 12 میں اختلاف نہیں ہے، 12 میں اختلاف نہیں ہے، میرے بھائی مقابلے میں 4 امام لے آئے، صرف 4 میں آپس میں اختلاف ہے۔ نہیں بولنے لگا بھائی، بولنے لگا 12 میں اختلاف نہیں ہے، جیسے پہلے نے پڑھی 12ویں نے وہی پڑھی اور جیسے 12 نے پڑھی ہم نے وہی پڑھی، ادھر صرف 4 ہیں، 4 میں 3 ہاتھ باندھنے کے قید ہیں، 1 ہاتھ چھوڑنے کا قید ہے۔ خان صاحب، خان بلوچ، کبھی جملہ سنا اے بندہ نہ 3 ہے نہ 13 ہے، کبھی سنا ہے جملہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، ضرب المثل ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، بابا نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، کبھی سوچا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہی ہے جو میں بول رہا ہوں، نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ اچھا 12 امام ہمارے ہو گئے، 12 ہاتھ چھوڑنے کے قید ہیں، اہل سنت کے 4 میں سے ایک امام مالک ہاتھ کھولنے کے قید ہیں۔ مالک کی فقہ آج بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، امام مالک کے فقہ پہ جو اہل سنت ہیں اہل سنت، لیکن نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں چونکہ ان کا امام مالک کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا 12 ہمارے والے امام ہو گئے اور ایک اہل سنت کے اماموں میں سے آ گئے 13 ہو گئے، ادھر 13 ہو گئے اور ادھر 4 میں سے ایک کام ہو گیا تو 3 ہو گئے۔ توجہ فرمانا، ادھر 13 ہو گئے، ہاتھ کھولنے والے 13 ہو گئے، 12 ہمارے امام اور ایک اہل سنت کے اماموں میں سے 13 ہو گئے اور ادھر رہ گئے 3۔ جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ 13 میں سے ہے، جو باندھ کے پڑھتا ہے وہ 3 میں سے ہے، جو ڈوکی پڑھتا ہی نہیں، نہ 3 نہ 13۔ راز سمجھ میں آیا؟ نہ 3 میں، ساجد بھائی راز سمجھ ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، یعنی باندھ کے بند پڑھے تو 3 کی اتباع تو کر رہا ہے نا، اور کھول کے پڑھے تو 13 کی کر رہا ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں وہ نہ 3 میں ہے نا۔ ہوں آپ کے سوچ میں آتے سے کدے آؤں گے زیادہ تر میرے خیال میں اسی نہ 3 نا ہم نہ 13 میں جاتے۔ اچھا امام مالک، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، میرے اہل سنت بھائی آپ کے لیے میں جملے پڑھ رہا تھا، آپ دعا دے دیں۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ باقی جو 3 ائمہ ہیں